وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ قرآن حکیم کے 19ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلے ہمارے سامنے قیامت کے دن کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ جو ظالم لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں کفر اور شرک کے اندر گزاری ہیں، ان کا قیامت کے دن کا حال بتایا ہے کہ یہ لوگ قیامت کا دن ہوگا تو اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر یہ پکاریں گے کہ ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری شامت، یا لیتنی، اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا راستہ اپنایا ہوتا۔ فرمایا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم رسول کے ساتھ رہتے، کاش ہم ان کا بتایا ہوا راستہ اس کو اختیار کرتے، اور کاش ہم نے اس راستے کو نہ چھوڑا ہوتا۔ اور پھر کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور اس میں ان تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے جو آج شرک کے اڈوں کو آباد کرنے والے ہیں، جو آج طرح طرح کے مزاروں درگاہوں کے اوپر جا کر اپنے سجدے، اپنی جبین ان قبروں کے سامنے جھکانے والے ہیں، اور طرح طرح کے لوگوں کے سامنے اپنی حاجت روائی، مشکل کشائی پیش کرنے والے ہیں۔ کس طرح سے کہ اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ کر۔ یہ راستہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا ہے، لیکن قیامت والے دن ان لوگوں کے سامنے یہ حسرت ہوگی، اور یہ حسرت بھرے انداز میں یہ باتیں کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ کے نبی کا راستہ نہ چھوڑا ہوتا، کاش ہم اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے، اور ہم نے ان کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر فلاں لوگوں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور اس کے بعد فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول نقل کیا ہے، اور یہ واحد مقام ہے قرآن کریم کے اندر جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی کہہ کر، یعنی یہ ندا کا انداز جو ہے اس کو اپنایا گیا ہے۔ یہ لفظ یا ربی کا لفظ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پورے قرآن کریم میں آپ کو نہیں ملے گا، یعنی اس طرح ایک شدت کے ساتھ جو پکارنا ہے اپنے رب کو، یہ انداز صرف یہیں پر ایک جگہ پر پورے قرآن میں ملتا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے خلاف، یعنی آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ ہیں، رحمت والے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنی امت کے لیے خیر ہی ہے اور سفارش اور شفاعت ہی ہے، لیکن یہ واحد مقام ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں اور قوم کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہیں، قوم کے خلاف مقدمہ دائر کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میری امت نے میرے بعد قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا، اور قرآن کریم کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا، یعنی اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس کو پڑھا نہیں ہے، اور اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید کو میری امت نے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ اصل میں یہ اس طرح سے اتنا بڑا مقدمہ دائر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کے اوپر بہت زیادہ رنجیدہ ہوں گے، اور ان کو اس کے اوپر بہت زیادہ تکلیف ہے، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اس سب سے بڑے جرم، یعنی اگر اس کو سب سے بڑا جرم کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ امت کا سب سے بڑا جرم جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو چھوڑ دے۔ اور اس قرآن کریم کو چھوڑنے کے حوالے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہمارے سامنے ہے۔ فرمایا من حجر القرآن فہو من اعداء الرسول، کہ جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تو یقیناً وہ رسول کا دشمن ہے، رسول کے دشمنوں میں سے ہے۔
اور اس کی دلیل اسی آیت سے اگلی آیت میں بھی ملتی ہے، جہاں پر اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ کہ اللہ رب العزت نے ہر قوم کے مجرم لوگوں میں سے دشمن بنائے ہیں، اور یقیناً ہماری اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یہ جو دشمنی کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ قرآن کریم کو اصل میں چھوڑنا کیسا ہے، یعنی چھوڑنے سے اصل میں مراد کیا ہے کہ انسان یہ کہے کہ اس امت نے یا فلاں لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کے اندر ہمارے سامنے چند باتیں آتی ہیں۔ یعنی اس کو چھوڑنا یہ ہے کہ انسان اس قرآن کریم پر ایمان ہی نہ لائے، یعنی اس کی باتیں جب ان کے سامنے پیش کی جائیں تو وہ ان کو ماننے سے انکار کر دے۔ جب کہا جائے کہ ایک جو چور ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو وہ اس کو نہ مانے۔ اسی طرح یعنی جو سزائیں قرآن مجید نے حدود بیان کی ہیں، قرآن مجید نے حلال و حرام بیان کی ہیں، اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا ہے تو یقیناً وہ اس پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ اسی طرح دوسری بات کہ قرآن مجید کو سننا چھوڑ دے، قرآن مجید کی بات آئے تو اس کو سننا پسند نہ کرے، اس سے اعراض کرے، اس سے منہ موڑے۔ اسی طرح اس کے اندر قرآن مجید کو پڑھنا اگر انسان چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے کہ انسان اس کا پڑھنا چھوڑ دے۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو تعویذوں میں بند کر کے گلوں کے اندر تو لٹکایا جاتا ہے، اور بہت بڑے بڑے جو ہیں نقشوں کی شکل میں، پینٹنگ کی شکل میں دیواروں پر لٹکایا جاتا ہے، لوح قرآنی کی شکل میں اس کو دکانوں پر لٹکایا جاتا ہے، لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر تدبر نہ کیا جائے، تو اس سے اگلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر تدبر چھوڑ دے، اس کے اندر غور و فکر کرنا چھوڑ دے، تو یہ بھی اصل میں قرآن کریم کو پس پشت ڈالنا اور چھوڑنے کے برابر ہے۔ اسی طرح انسان اس قرآن کریم سے نصیحت لینا چھوڑ دے کہ قرآن مجید کی باتیں اس کو سمجھ میں بھی آئیں، لیکن اس کو اپنے اوپر عمل میں نہیں لاتا ہے، اس سے نصیحت نہیں پکڑتا ہے، ان حرام کو چھوڑتا نہیں ہے، حلال کو اپناتا نہیں ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کی تبلیغ دعوت چھوڑ دے، لوگوں کو قرآن مجید کی طرف نہ بلائے، قرآن کریم کا پیغام لوگوں کو نہ سنائے، تو یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو اہمیت نہ دے، یعنی قرآن مجید کو پڑھتا بھی ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اہمیت نہیں دیتا ہے، پڑھ لیا اگر ٹائم ملا پڑھ لیا، نہیں تو نہ پڑھا، یعنی اس کے اوپر کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے اوپر عمل چھوڑ دے کہ سب کچھ اس کے اوپر کر لیا، لیکن سب کچھ سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد اب اس کو اپنے عمل میں نہیں لے کے آتا ہے، تو یہ بھی اصل میں قرآن کریم کو چھوڑنے کے حوالے سے علماء نے یہ سارے نکات جو ہیں وہ گنوائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اسی سورۃ الفرقان کے اندر آگے فرماتا ہے الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ یہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب ایک بات کی جا رہی ہے کہ قیامت والے دن یہی جو ظالم لوگ ہیں ان کو جہنم کی طرف اس حالت میں لے جایا جائے گا کہ یہ اپنے چہروں کے بل چل رہے ہوں۔ اور یہاں پر نقطے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے سروں کے بل نہیں، کیونکہ آج بہت سے لوگ جو ایتھلیٹکس جانتے ہیں، جمناسٹک اور مارشل آرٹ وغیرہ، تو وہ اپنے سر کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں الٹے، اور اس کے بل کچھ لوگ چل بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر عجیب و غریب کیفیت بیان کی گئی ہے کہ ان ظالموں کی حالت قیامت والے دن یہ ہوگی کہ اپنے چہروں کے بل، اور وجوہ یہ چہرے کو کہتے ہیں، اپنے چہرے کے بل یہ قیامت والے دن چل رہے ہوں گے۔ اور اس حوالے سے جب صحابہ کرام نے یہ آیت پڑھی سنی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ لوگ چہروں کے بل کس طرح سے چلیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس رب نے ان کو ان کے پاؤں پر چلایا ہے وہی ان کو ان کے چہروں کے بل بھی چلانے پر قادر ہے، وہ ان کو ان کے چہروں کے بل بھی چلا دے گا۔ یعنی یہاں پر اصل میں پتہ چل رہا ہے کہ قیامت والے دن کی حالت اور ہولناکی کتنی خطرناک ہونے والی ہے، قیامت والے دن ظالموں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہونے والا ہے۔ تو ابھی سے چاہیے کہ سمجھ جایا جائے ظالم سے مراد کیا ہے؟ جو شخص دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتا ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ یہ تمام احوال جو ہیں وہ ہونے والے ہیں، اور ان سب لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ اس آیت کے اندر بھی چند نکات ہمارے سامنے، بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو اس آیت سے جو موت کے بعد جو دوبارہ اٹھایا جانا ہے، زندگی ہے، اس کا اصل میں ثبوت ملتا ہے کہ نیند اصل میں موت کی چھوٹی بہن کہی جاتی ہے، موت ہی کی طرح کی ایک کیفیت ہے۔ اور اسی لیے ہمارے سامنے سنت مطہرہ سے جو چند دعائیں سونے سے پہلے کی اور جاگنے کے بعد کی دعائیں ہیں، تو ان میں یہ بات بڑی واضح ہو کر کھل جاتی ہے
کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کی دعا سکھائی ہے کہ اللہم بسمکا اموت و احیا، یعنی حالانکہ آپ سو رہے ہیں لیکن وہاں پر لفظ ہے کہ اے اللہ میں تیرے نام ہی سے مرتا ہوں اور احیا زندہ ہوتا ہوں، یعنی سونے کو موت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور دوبارہ جاگنے کو حیات کے ساتھ، زندگی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہاں پر بھی آیت کے اندر جو نیند اور موت، نیند کا موت کے ساتھ اصل میں تعلق سمجھ آتا ہے کہ جس طرح انسان ایک رات کے اندر مر جاتا ہے یا نیند کے اندر جاتا ہے اور اسی طرح صبح کے وقت اٹھ جاتا ہے، تو جس طرح سے یہ اللہ رب العزت آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں، سیم یہی کیفیت ہے کہ انسان ایک دفعہ جب مر جائے گا اللہ رب العزت کے حکم سے وہ دوبارہ اسی طرح سے اٹھ جائے گا، اس کے اندر کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور دوسرا، نیند کے اندر یقیناً اللہ رب العزت نے بہت سے فائدے بھی رکھے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ جعل لکم اللیل لباسا، کہ اللہ نے نیند کو لباس بنایا ہے۔ نیند بہت سی چیزوں کو چھپا لینے والی ہے، اندھیرے کے اندر بہت سی چیزیں چھپ جاتی ہیں، انسان کے عیوب چھپ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس رات کے اندر بہت سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ جیسے علماء سے پوچھیں کہ ان رات کی اہمیت کیا ہے، جو راتوں کو جاگ کر بہت سے بڑے بڑے علمی کام جو ہیں یہ راتوں کے انہی پہروں میں کیے گئے ہیں۔ راتوں کو قیام اللیل والے سے پوچھا جائے کہ وہ کس طرح سے راتوں کو کھڑا ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ وہ خفیہ سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے۔ تو یہ نیند کو اللہ رب العزت نے بڑی بہترین اور اسی طرح ریفریشنگ بنایا ہے۔ یہ انسان کا ایک ریپیئرنگ سسٹم ہے کہ انسان اس کے اندر ریپیئر ہو جاتا ہے، دوبارہ اگلے دن ریفریش ہو کر بڑے بہترین انداز سے دوبارہ اٹھ پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے بڑی ہی بہترین سورۃ الفرقان کی ایک بڑی اہم جو اس کے اندر آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں رحمان کے بندوں کی صفات بتائی ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اللہ کے بندے کہنے کی بجائے رحمان کے بندے فرمایا کہ وہ جو رحمان، جو رحم کرنے والا ہے ہر ایک کے اوپر، مومن کے اوپر بھی اور کافر کے اوپر بھی، اس کے بندے اصل میں کیسے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے بندوں کو پہچانا جائے، کوئی پہچاننا چاہے تو یہ ان کی علامات پڑھ لے، اور اگر کوئی جاننا چاہے کہ کیا وہ واقعی رحمان کا بندہ ہے یا نہیں تو اپنے اندر یہ چیزیں وہ چیک کر لے، اور اگر وہ رحمان کا بندہ بننا چاہے تو ان چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کر لے۔ تو ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو اس پہلی آیت کے اندر رحمان کے بندوں کی دو خصوصیات اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کا تعلق انسان کے چلنے سے، اس کی چال سے ہے، اور یقیناً انسان کی چال وہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ انسان کی چال کو دیکھ کر پہچان سکتا ہے کہ یہ شخص متکبر شخص ہے یا یہ واقعی رحمان کا بندہ ہے۔ تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ جب چلتے ہیں تو بڑی ہی دھیمی انداز میں، بڑے ہی آہستہ، یعنی وہ متکبر کی طرح نہیں چلتے ہیں بلکہ ان کا انداز بڑا ہی جھکا ہوا، بڑا ہی بہترین اور عاجزانہ انداز ہوا کرتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل ان سے خطاب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی جاہل ان کو روک کر ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تو یہ ان کے ساتھ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، یہ ان کے ساتھ جیسے کہتے ہیں سینگ نہیں پھنساتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں قالوا سلاما۔ اللہ نے ان کا قول بتایا کہ یہ سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں، ان کے ساتھ یعنی ان جہلا کے ساتھ بات چیت کے اندر زیادہ مگن نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جاہل لوگوں کی بات چیت کے اندر زیادہ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگ بعض اوقات آپ کے دل و دماغ کے اندر بھی ایسے شکوک و شبہات پیدا کر دیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے جہلا کے ساتھ زیادہ بیٹھا نہ جائے۔ ہاں، اگر آپ ان کو نیکی اور نصیحت کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ بہت لمبی بات اپنے، کیونکہ جہلا زیادہ تر کیا فلسفے کی بات کرتے ہیں، لاجک کی بات اور ادھر ادھر کی باتیں ماریں گے اور قرآن و حدیث کی بات نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں سے پرہیز کیا جائے۔ تو ان کو وہ سلام کہہ کر وہاں پر نکل چلتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور ان کی راتیں اس طرح سے بیتتی ہیں کہ یہ راتوں کو سجدوں میں اور قیام کے اندر گزارتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے کہ اپنے بستروں کے اوپر نہیں لیٹیں گے، ہاں جتنی جسم کو ضرورت ہے راحت کی اتنی راحت لے کر یہ اپنے راتوں کے اندر سے ایک حصہ اللہ رب العزت کے سامنے مناجات کے لیے، اس کے سامنے رونے کے لیے، سجدے کے لیے، قیام کے لیے، قیام اللیل اور نفلی نمازوں اور تہجد کے لیے گزارتے ہیں۔ اور فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور اتنے بہترین کردار کے باوجود ان کی توجہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف ہے، یعنی اللہ رب العزت سے یہ پھر بھی اللہ رب العزت سے جہنم کی پناہ مانگتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یقولون ربنا، اے ہمارے رب،
اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے عذاب جہنم کو ٹال دے، کہیں ہم جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان عذابها کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب اس کو یہاں پر غرامہ کہا گیا ہے۔ غرامہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو چپک جاتی ہے، اس کا عذاب چپکنے والا ہے، جس کو ایک دفعہ چپک گیا جہنم کا عذاب اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور جہنم کے عذاب کے حوالے سے مزید تفصیل ہے۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ پھر یہاں پر مزید ان کی ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ دعاؤں کے علاوہ پھر یہ اور کیا کرتے ہیں، یہ انفاق بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس میں خرچ کا انداز بھی بتا دیا ہے کہ اتنا بہترین انداز ہے خرچ کرنے کا، لم یسرفو، اس کے اندر یہ اسراف بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ بھی خرچ نہیں کرتے ہیں کہ بعد میں خود محتاج بن جائیں، اور نہ ہی یہ اتنا اپنے ہاتھ کو روکتے ہیں کہ بخیل ہی بن جائیں اور اللہ کے راستے میں کچھ خرچ ہی نہ کریں، بلکہ فرمایا وکانا بین ذالک قواما، بلکہ ان کے دونوں کے درمیان میں رہتے ہیں اور بڑے اچھے بہترین انداز میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور ان کی ایک بہت بڑی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں۔ لا یدعون، یہ کسی سے دعا نہیں کرتے ہیں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود نہیں بناتے، کسی اور سے اپنی حاجتیں کسی اور کے سامنے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اپنے سارے جو شکوے شکایتیں ہیں، اپنی ساری جو دعائیں حاجات ہیں، اپنا سارا فقر جو ہے یہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہی اصل میں لوگ ہیں کہ جب ان کی توبہ کی وجہ سے، ان کی یہ دعاؤں کی وجہ سے، صرف ایک اللہ کو پکارنے کی وجہ سے، ان عباد الرحمن کو اللہ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی نیکیوں کا ان کو اجر دیا جائے یا برائیوں کو معاف کر دیا جائے، یہاں پر ان سے بھی بہت بڑھ کر بات کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے عباد الرحمن بننے کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے، فرمایا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے اس پہ توبہ کرتے ہیں، نیک عمل اس کے اوپر کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی نیکیوں کو تو اجر دیتا ہی دیتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ رب العزت مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہی عباد الرحمن کی مزید خصوصیات اللہ نے بتائی ہیں، فرمایا والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ یہاں پر بھی دو خصوصیات بتائی گئی ہیں، فرمایا کہ یہ زور کے شاہد نہیں بنتے ہیں۔ الزور اصل میں کیا ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ زور اصل میں مشرکوں کی عیدوں کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر وہ چیز زور ہے جو مشرکوں کی عیدیں ہیں، یعنی مشرک جس چیز کے اوپر عیدیں مناتے ہیں، بار بار جس چیز کو دہراتے ہیں، تو یہ زور کے اندر آتا ہے۔ عید کا مطلب عربی کے اندر یعنی وہ نہیں ہے جو اردو میں ہم لیتے ہیں، عید سے مراد اردو میں تو خوشی کے تہوار جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے ان کو لیتے ہیں، لیکن عید سے اصل میں معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بار بار ایک خاص فریکوینسی سے آتی ہے۔ مثال کے طور پہ سال کے ساتھ آپ کسی کی سال کے سال برسی منائیں، سال کے سال کسی کی پیدائش کی سالگرہ منائی جائے، سال کے ساتھ سال کے سال یہ رمضان، جو دو عیدیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھی ہیں، چھوٹی عید اور بڑی عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کے علاوہ کوئی اور عیدیں وہ بنا لے، جیسے عید میلاد النبی بنا لی گئی ہے۔ تو اس طرح یعنی یہ سالانہ ایک خاص فریکوینسی کے اوپر جو بار بار کام کیے جاتے ہیں ان کو عید کہا جاتا ہے، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غمی کے۔ تو یہ تمام، اور عرس اور میلے یہ سب اس کے اندر شامل ہیں، ان سب کو زور کہا گیا ہے۔ اور فرمایا والذین لا یشهدون الزور، یہ زور کے معاملات کے اندر شاہد نہیں بنتے، یعنی ان کے اندر شامل نہیں ہوتے ہیں، ان کے میلوں کے اندر نہیں جاتے ہیں۔ اور اس طرح جھوٹی باتوں کو بھی زور کہا جاتا ہے، یعنی یہ جھوٹ کی جگہوں پر بھی نہیں جاتے ہیں۔ یہ جھوٹ کی جگہ کیا ہے؟ جیسے یہ بہت سے فلمی ڈرامے ہیں، ان میں کیا ہے؟ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کا شوہر ہے فلم کے اندر، لیکن وہ اس کا شوہر نہیں ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کی بہن اور بھائی ہے، جبکہ وہ اصل میں بہن بھائی نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی یہ سب ایک جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے، یہ جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو ایسی جگہوں پر نہیں جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب یہ کسی لغو کے پاس سے گزرتے ہیں، مرو کراما، تو بڑے باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں، یعنی اپنی عزت بچا کر لغو بات کے قریب ٹھہرتے نہیں ہیں، بلکہ ادھر سے گزر ہی جاتے ہیں۔ یعنی شاہد ہونا تو اس لیے ہے کہ وہاں پر رک گیا لیکن دیکھا نہیں،
لیکن یہاں پر تو یہ ہے کہ ادھر رکے ہی نہیں ہیں، وہاں سے بس چلتے بنے ہیں اور وہاں پر رکے ہی نہیں ہیں۔ اور اس لغو کے اندر جو ہے امام مجاہد رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لا، بلکہ وہاں پر فرمایا لا یشهدون الزور، اس کا ایک مطلب یہ ہے، امام مجاہد فرماتے ہیں کہ زور کا ایک مطلب میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ یہ گانا نہیں سنتے ہیں، یعنی گانے بجانے کو بھی زور کہا گیا ہے، یعنی زور کے شاہد نہیں بنتے۔ اور لغو بات یعنی بیکار بات جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، تو اس دنیا اور آخرت کے بے فائدہ چیزوں کے پاس یہ رکتے نہیں ہیں، وہاں سے باعزت گزر جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ اس کے اوپر گونگے بن کے، بہرے بن کے اور اندھے بن کے گرتے نہیں ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ جب ان کے سامنے آیتیں آتی ہیں تو یقیناً اس کے اوپر یعنی سجدے کرتے ہیں، جب امام سجدہ کر رہے تو یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے سجدے کر رہے ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ سمن و امیانا، یہ بہرے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اندھے بھی ہیں، یعنی سمجھتے نہیں ہیں اصل میں کہ کیا کہا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہے، لیکن اس کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر پتہ نہیں ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ نماز کے اندر رکوع اور سجود تو ہو رہے ہیں، لیکن میں نے نماز میں کیا کیا پڑھا ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ ان کے سامنے جب آیات پڑھی جائیں تو یہ معنی مفہوم کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کے اوپر غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ اور فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یہ لوگ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے لیے ہماری ازواج میں اور ذریات یعنی ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ دعاؤں میں یہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اور اس میں دو مطلب یہ جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ متقین سے مراد یعنی میرے بیوی بچے تقوی والے ہو جائیں تاکہ میں ان کا امام بن جاؤں، اور اسی طرح یعنی آپ نیک اعمال کرنے والے ہوں، متقی اور متقیوں کے امام بن جائیں۔ مطلب یہ کہ تقوی والوں کا بھی اگر امام ہے تو اس کا مطلب ہے ان تقوی والوں سے بہتر تقوی والا ہے، یعنی اپنے لیے بھی تقوی مانگا ہے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے بھی تقوی کی دعا یہاں پر کی گئی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے ان کی بے شمار مختلف جو ہیں ان کی صفات بتائی ہیں، اور انہی صفات میں اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ اللہ رب العزت نے ان کے صبر، یعنی یہاں پر ایک اور صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ صبر کرنے والے بھی ہیں، اور اس صبر کی بنیاد پر اللہ رب العزت ان کے لیے ان کی جزا یہ رکھی ہے قیامت والے دن کہ جنتوں میں ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے لیے غرفہ ہے۔ غرفہ ایسے کمرے کو کہتے ہیں جو بالائی جگہ پر ہو، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے غرفہ بنایا ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کو وہاں پر جو تحفے کے طور پر ملنے والا وہ کیا ہے؟ ان کو سلامتیاں اور ان کے لیے دعائیں ملنے والی۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے، اور سورۃ الشعراء کے اندر اللہ رب العزت نے طاسین میم سے آغاز کیا ہے، حروف مقطعات سے آغاز ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی آیات کے واضح ہونے کی بات کہی ہے، تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ ایک واضح کھلی کتاب کی آیات ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے سورۃ الشعراء میں، اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو آپس میں مکالمہ، جب موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر فرعون کی طرف بھیجا گیا ہے تو وہ مکالمہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہتے ہیں فقولا انا رسول رب العالمین، کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں اس کا ایک رسول ہوں، اور رسول کا معنی ہے بھیجا گیا، جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میں آپ کے رب العالمین کا پیغام لے کر آیا ہوں اور میں ایک رسول ہوں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور کہا کہ میرا مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ مشن دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیا جائے، اس کو میں آزاد تم سے کروا لوں۔ تو اس پر فرعون پھر ان کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے قال الم نربک فینا ولیدا، کہ کیا ہم نے آپ کو لڑکا جب تم تھے تو ہم نے آپ کو نہیں پالا ہے، یعنی کیا میں نے تمہاری پرورش نہیں کی ہے۔ یعنی فرعون یہاں پر ان کو کچھ اپنی اس کے ساتھ جو اس نے نیکیاں کی تھی پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کو گنوانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ یعنی تم ہمارے پاس پلے بڑے ہو جب بچے تھے، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور تم نے کئی اپنی عمر کے سال جو ہے وہ ہمارے پاس گزارے ہیں، وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور فرمایا کہ تو نے ایک کام بھی کیا تھا، یعنی کس طرح ایک ڈھکے چھپے انداز میں فرعون ان کو کہتا ہے کہ تم نے ایک کام بھی کیا تھا جو تم نے ایک کیا تھی، ایک کاروائی کی تھی، یعنی جب ایک قبطی کو موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا تو اور وہ وہیں پر مر گیا، یعنی بنی اسرائیل
کہ ایک آدمی اور قبطی جو فرعون کی نسل میں سے تھا، ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مار دیا اور ان کا مکہ وہ بندہ سہ نہیں سکا اور قتل ہو گیا. تو اس کا اثر میں جتلاتا ہے کہ وہ تم سے ایسے ہو گیا تھا تو ہم نے اس کے اوپر بھی تمہیں کچھ نہیں کہا تھا. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں نے وہ کیا تھا، یعنی اس کے اوپر مکرے نہیں ہے، کہا کہ ہاں میں نے وہ کیا تھا، لیکن میں اس وقت ضالین میں، یعنی مجھے راستے کا پتہ نہیں تھا، حق کی بات کا معلوم نہیں تھا، اور یعنی وہ ایک غلط فہمی اور غلطی سے ایسا کام ہوا تھا. اور فرمایا ففررت منکم لما خفتکم، اور جب مجھے خوف ہوا کہ تم مجھے پکڑ لو گے تو میں وہاں سے نکل گیا اور میں مدین کی زمین کی طرف چلا گیا، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے مجھے نبوت بھی عطا کی ہے، مجھے حکمت اور حکم بھی عطا کیا ہے، مجھے اتھارٹی بھی دی ہے، مجھے رسول بھی بنا دیا ہے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور پھر اب موسیٰ علیہ السلام اس نے جو تانا دیا تھا اس کا جواب بھی دینے لگے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَّ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيل. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم اپنی نعمتوں کا مجھے جتلا رہے ہو کہ یہ کیسی نعمتیں ہوئی کہ جب بنی اسرائیل کو تو نے عذاب کے اندر مبتلا کر رکھا ہے، اس کو اپنا باندی بنا رکھا ہے. اور یعنی کہنے کا مطلب اصل میں ان کا یہ تھا کہ یہ نعمتیں یعنی کس طرح نعمتیں نہیں ہیں جو اس نے ان کو بچپن میں پرورش کی ہے، وہ یہ کہ تیرے ہی حکم کی وجہ سے تو اصل میں بنی اسرائیل کے اتنے بچوں کو قتل کیا گیا ہے، اور یہ میری ماں یہ کرنے پر مجبور ہوئی کہ مجھے ایک چھوٹی سی بکٹ کے اندر، باسکٹ کے اندر ڈال کر دریا کے اندر انہوں نے وہاں پر پھینک دیا، اور پھر آج میں تمہارے تک پہنچ گیا ہوں. یعنی یہ سارا اصل میں کیا دھرا بھی تو تمہارا ہی تھا، اور بنی اسرائیل کو تو نے ہی تو بندی بنا کے رکھا ہے. تو اصل میں اس میں کوئی اتنی نعمت کو جتلانے کی بات نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد پھر آپس میں ان کے معاملات آتے ہیں. فرعون کہتے ہیں قال فرعون وما رب العالمین، یعنی کیونکہ انہوں نے رب العالمین کی بات کی ہے تو کہتا ہے کہ یہ رب العالمین کون ہے، یعنی کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو یہاں پر اس طرح سے پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا ایک تفصیلی تعارف فرعون کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میرا رب ہے جو مشرق اور مغرب کو پیدا کرنے والا ہے اور سب کا مالک ہے. اور یعنی اس کے حوالے سے تفصیلی ایک بات ہے. اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ لیکن یہ تو تم لوگ جو ہے وہ صرف جھوٹے ہو اور یہاں کے لوگوں کو ان کی جگہوں سے باہر نکالنا چاہتے ہو. مصری یہ جو لوگ ہیں، یہ جو فرعونی لوگ ہیں، یہاں پر ہماری قوم کو تم دربدر کرنا چاہتے ہو اور ان کو ایک غلط راستے پر لے جانا چاہتے ہو. تو اس کے اوپر پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں کوئی آیات پیش کروں پھر بھی میری بات نہیں مانو گی؟ کہتا ہے اچھا پیش کرو. تو اس کے اوپر وہ اپنی لاٹھی پھینکتے ہیں، وہ سانپ بن جاتی ہے، اور ہاتھ نکالتے ہیں تو روشن نکلتا ہے. لیکن اس پر وہ پھر ان کے اوپر جادوگر ہونے کا الزام لگا دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں آگے پھر جادوگروں کو بلایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ مقابلہ کریں، اور جادوگروں کے ساتھ ایک مقابلے کا سماں پیدا ہوتا ہے. اور یہاں پر جادوگر جب آتے ہیں تو اس حوالے سے چند ہمارے سامنے باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ شروع ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک بڑی بات آتی ہے، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر ابتدا نہیں کی ہے بلکہ جادوگروں نے پہلی اپنی باری لی ہے. اور اس میں ایک بڑی حکمت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ جب کوئی جسمانی آپس میں جنگ اور لڑائی ہو تو اس کے اندر پہل جو ہے وہ انسان کرتا ہے، تو پہل کرنا زیادہ بہتر رہتا ہے کہ آپ پہل کریں. لیکن علمی جنگ جب ہو رہی ہو تو اس کے اندر ہمارے سامنے یہاں پر نصیحت کی بات نکلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر پہل نہیں کی ہے، کہا ہے کہ تم اپنی بات بیان کرو پھر ہم اس کے اوپر تمہیں علمی جواب دیں گے. یعنی یہاں پر پہلے ان کو کرنے کا، کیونکہ یہاں پر علم کی روشنی میں یہ مقابلہ ہو رہا ہے. یہاں پر ایک طرف موسیٰ ہیں جو اس زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں اور اپنی قوم کے ایک نبی ہیں، اور ان کے مقابلے میں جادوگر ہیں. تو یہاں پر ایک اور نقطے کی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ جب جادوگر آتے ہیں اور جادوگر اپنے لاٹھیاں اور اپنی رسیاں زمین پر جادو کے طور پر پھینکتے ہیں تو یہاں پر یہ کہتے ہیں وقالو، جادوگروں نے کہا بعزت فرعون، کہ فرعون کی عزت کی قسم، یعنی فرعون کی عزت کی قسم کھا کر وہ اپنے یعنی اس کے نام سے شروع کرتے ہیں. یعنی جیسے ہم بسم اللہ اللہ کے نام سے کرتے ہیں تو انہوں نے فرعون کی عزت کے نام سے یہ بات شروع کی ہے. تو اس پر علماء لکھتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی عزت کے علاوہ کسی اور سے عزت مانگتا ہے، فرعون کی عزت کی قسم انہوں نے کہا ہے، عزت کو فرعون کے دربار سے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. تو فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کہیں اور سے عزت ڈھونڈتا ہے تو اللہ اسے اصل میں ذلیل کر دیتے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہوا کہ یہ جادوگر جو ہیں ذلیل و رسوا ہوئے ہیں. اور اس پر لیکن انہوں نے یہ بات سمجھ لی کہ اصل میں یہ فرعون، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی یہ کوئی جادو نہیں ہے، اور فوراً ایمان لے آتے ہیں. اور یہ واقعہ ہم سارا بڑی تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں. اور
اس کے بعد اصل میں موسیٰ علیہ السلام آخر کار خیر یہاں پر تو جیت جاتے ہیں، لیکن فرعون اس کے اوپر ابھی تیار نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان فرعون کی قوم کے اوپر 9 مختلف جو ہیں عذابات آتے ہیں، جس میں قحط کا عذاب اور مینڈکوں کا اور ٹڈیوں کا اور مختلف عذابات ان کے اوپر ڈالے جاتے ہیں۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی بنی اسرائیل قوم کو راتوں رات لے کر نکل کھڑے ہوں۔ اب یہ نکل جاتے ہیں جب، تو اس کے پیچھے پھر فرعون کی جو قوم ہے اس کو اللہ رب العزت نے کس طرح ہلاک کیا ہے، اور کس طرح اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے یہ جو کمزور لوگ ہیں جن کو ذلیل کیا گیا ہے اور جن کو عذاب کے اندر رکھا گیا ہے، اور کئی 100 سال یہ اسی طرح فرعون کی جو سنگین عذابوں کے اندر اور اس کی جو ظلم و ستم کا نشانہ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے کس طرح فرعون کے گھروں کا، فرعون کے اس تمام علاقوں کا، اس تمام مال و دولت کا کس طرح ان غریبوں کو وارث بنایا ہے، اللہ رب العزت نے چند آیات کے اندر اس کی وضاحت کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام لے کر نکل جاتے ہیں بنی اسرائیل کو راتوں رات، تو اس پر یہ اکٹھی ہوتی ہے فرعون کی ساری فوج، اور وہ کہتے ہیں ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور وہاں پر یعنی ان کی قول بتائے گئے ہیں کہ وہاں پر کھڑے ہو کر یہ فوج بڑی تکبرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے چند لوگ ہیں، گنتی کے مٹھی بھر لوگ ہیں، اور یعنی ان کو آرام سے مسئلہ جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ فرعون کو کہتے تم فکر نہ کرو، اور کہتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور ہمیں بہت غصہ ہے آج، یعنی ایک تو یہ کہ یہ بہت تھوڑے ہیں، اور دوسرا ہم بڑے غصے میں بھی ہیں آج، ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور کہا کہ ہم آج جو ہیں وہ بڑے مسلح بھی ہیں، یعنی ہم بالکل تیار اور الرٹ بھی ہیں، اور ہمارے پاس اسلحہ وغیرہ بھی ہے، یعنی فکر کی کسی طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور یعنی یہاں پر اب اللہ رب العزت کا قول ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے یعنی ان کے سامنے ان لوگوں کو تھوڑا ظاہر کر کے، ان کے سامنے ان کو کمزور دکھا کر ان کو ان کے گھروں سے، ان کے تکبر سے کیسے نکالا۔ اب وہ تیار ہے کہ جناب باہر نکلے ہیں اور اب ان کو ختم کر دیں گے، ایک حملے کی یہ مار ہیں سب لوگ، اور ہم نے ان کو نکالا من جنات وعیون، ان کی جنتوں سے، ان کے باغات سے، ان کی بہترین جگہوں سے، ان کے چشموں سے، یعنی کس طرح انہوں نے ریگستان میں چشمے بنا رکھے تھے، باغات بنا رکھے تھے، ہم نے ان کو فیسلٹیز سے، ان کی بہترین کمفرٹ زون سے نکالا ہے۔ اور فرمایا وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، ان کے خزانوں سے ہم نے ان کو نکالا ہے، فرعونیوں کو، کہ نکلو ان کو مارنے کے لیے باہر ذرا نکلو تو صحیح، وہ نکلتے ہیں، اور مقام کریم ان کے بہترین عمدہ بہترین قسم کے جگہوں سے ان کو نکال دیا ہے۔ اور کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور یہی اصل میں تھا آسان سا کام، اپنے گھر سے وہ نکلے ہیں اور بنی اسرائیل کی طرف جب آئے ہیں، بنی اسرائیل کو اللہ نے سمندر کو پار کروا دیا ہے اس پانی کے 2 ٹکڑے کر کے، اور وہاں پر جب یہ ان کی قوم پیچھے پیچھے جاتی ہے، اللہ رب العزت پانیوں کو حکم دیتے ہیں کہ مل جاؤ، اور پانی جب مل جاتے ہیں تو یہ قوم ایک ہی لمحے میں لقمہ اجل بن جاتی ہے، اور ان کا کام تمام ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو دین کی دعوت دی ہے، اور جو بتوں کو پوجتے تھے تو ان کی قوم کہتے قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ان کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں کہا کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ تو کہتے کہ ہم تو اصنام کی، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم ان کے اوپر عاکفین یعنی مجاور بن کر پھر بیٹھتے بھی ہیں۔ آج بھی دیکھیے یہی کام ہوتا ہے، آج ہاں بت جو ہیں بتوں کی شکل ذرا بدل گئی ہے۔ پہلے بت یہ تھا کہ جب وہ لوگ مر جاتے تھے، ان کی قوم کے اچھے لوگ مر جاتے تھے تو ان کے بت بنا لیے جاتے تھے۔ آج یہ ہے کہ اب نیک لوگ جب مرتے ہیں تو ان کے بت تو نہیں بنائے جاتے ہیں، لیکن قبریں بنا لی جاتی ہیں، اور ان کے اوپر وہی سیم کام ہوتے ہیں جو بتوں کے ساتھ کیے جاتے تھے، ان سے وہی حاجت روائی مشکل کشائی کی جاتی ہے، ان کی طرف جایا جاتا ہے، اور اپنی طرف سے یہ سب گمان گھڑ لیے جاتے ہیں، ان کے نام اپنی طرف سے رکھ لیے جاتے ہیں۔ اور یہی کہا کہ یہ بھی لوگ اصل میں بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اس کے اوپر عاکفین مجاور بن کر بیٹھتے تھے۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا یہ تم جب ان سے دعائیں کرتے ہو یہ دعائیں تمہاری سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، کیا یہ تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں یا کوئی نقصان تمہیں پہنچاتے ہیں؟ یعنی کیا ان کے کنٹرول میں کوئی چیز ہے جو ان کی تم عبادت کرتے ہو؟ تو قالوا، تو پھر وہ اس کے جواب میں ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، تو انہوں نے ایک ہی بات کی ہے جو آج بھی یہ کفار اور مشرک اور بدعقیدہ لوگ یہی بات کرتے ہیں، کہا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہ ہم نے اصل میں ہمیں اس کے بارے میں کوئی دلائل وغیرہ تو نہیں پتہ ہے کہ یہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، کبھی آواز تو نہیں سنی ان کی، لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے، کیونکہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے تو ہم نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے، تو یہ اصل میں ایک دیکھا دیکھی کام چل رہا ہے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون،
تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کر کیا رہے ہو؟ یعنی اس کے اوپر کبھی غور ہی کر لو کہ یار تم کر کیا رہے ہو؟ کیا ان کی طرف سے جواب تمہیں آتا نہیں ہے؟ صرف آباء و اجداد کی پیروی میں یہ لگے ہوئے، انتم و آباؤکم الاقدمون، نہیں، یا نہ تم نے کبھی سوچا اس بارے میں، نہ تمہارے جو پہلے بڑے باپ دادا گزر چکے کبھی کسی نے غور و فکر نہیں کیا؟ الذی خلقنی فہو یہدین، اور اب اپنے رب کا تعارف پیش کیا۔ پہلے ان سے ان کے رب کا تعارف مانگا تو انہوں نے کہا یہ بت ہیں اور ہم بس ان کو بتوں کی بات کرتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں مجاور بن کے، پھر یہ ہماری نہ بات سنتے ہیں، نہ ہماری کسی بات کا جواب دیتے ہیں، نہ کوئی فائدہ کرتے ہیں، نہ کوئی نقصان کرتے ہیں۔ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام نے موقع جانا ہے اور اپنے رب کا تعارف پیش کیا ہے، کہا الذی خلقنی فہو یہدین، کہ وہ میرا رب وہ ہے کہ جو تخلیق کرتا ہے، اس نے خلق کیا ہے اور وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے۔ کہا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی صرف کھانا پینا زندگی کے اندر ضروری نہیں ہے، شفا جو ہے جب مصیبت میں پڑتا ہوں تو وہی مجھے مصیبتوں سے نکالتا ہے، بیماریوں سے وہی نکالتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں میری موت ہے، وہ مجھے مارے گا اور وہی مجھے اس کے بعد زندہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ کفار مکہ جو ہیں، مشرکین جو تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل میں اپنے آپ کو ماننے والا کہتے تھے، لیکن دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تو یہ ہے کہ موت جو ہے انبیاء کے لیے بھی ہے، کہ انبیاء بھی فوت ہوتے ہیں، ان کے لیے موت کا لفظ اور وفات کا لفظ بولا جانا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی اتنے لوگ ہیں جو موت کے لفظ کو بولنے سے بڑا ہی ڈرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ موت کا لفظ یہ تو بہت، یہ کیا آپ نے کہہ دیا، یہ تو بڑی گستاخی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بار بار یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ سب مرنے والے ہیں، سب کے لیے موت ہے۔ ثم یحیین، اور پھر وہی رب جو ہے وہ زندہ کرنے والا ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، اور اسی کے اوپر مجھے امید ہے کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا یوم الدین، جب بدلے کا دن ہوگا۔ رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے رب مجھے تو حکم عطا فرما، اور حکم سے مراد یعنی مجھے ایک مضبوطی عطا فرما اور مجھے یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے، نیک لوگوں کے اندر مجھے شامل کر دے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے کتنی بہترین انداز میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کو ان کی قوم نے بالکل رد کیا ہے، کوئی بھی اس کے اوپر قبول، کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کے مختصراً جو ہیں قصص جو ہیں ان کے حالات بتائے ہیں، انہوں نے اپنی قوموں کے اندر کیا کیا کیا، اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اس طرح ہود علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے، صالح علیہ السلام کی دعوت، قوم لوط کی دعوت جو ہے، اور اسی طرح شعیب علیہ السلام کی دعوت۔ اور ان سب کی دعوت کے اندر ایک یعنی چند نکات ہیں جو ہمارے سامنے بالکل کامن ملتے ہیں، کہ سب نے ایک ہی بات کی ہے، ایک ہی بات بار بار سب نے ریپیٹ کی ہے، جس سے ہمارے سامنے ایک دلیل تو یہ آتی ہے کہ سب انبیاء ایک ہی رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اور سب انبیاء ان کی دعوت کا مرکز ایک ہی ہے، سب انبیاء ایک ہی قبیلے کے ہیں، یعنی سب بنی آدم سے ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، کوئی نوری مخلوق نہیں ہے، سب بشر کی اولاد ہے۔ اور یعنی بہت سے نکات اس سے نکلتے ہیں، کیونکہ سب کی انداز، سب کا گفتگو، سب کا طریقہ کار ایک ہے، سب کی طرف وہی لانے والا ایک ہے، یعنی سب چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں ان کی ایک ہی طرح کی باتوں سے۔ اور جو تین بڑے نکات ہم نے یہاں پر نوٹ کیے ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلی یہ کہ سب انبیاء نے اپنی قوموں کے اندر سے اصل میں پیغام دینا شروع کیا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اخوہم، یعنی آپ بار بار پڑھیں گے اخوہم صالحہ، کہ ان کا بھائی اخو یعنی صالح، اخو کا مطلب یعنی ان کا بھائی، یعنی انہی کے اندر ان کا کزن، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا یعنی باپ ہے۔ تو یعنی انبیاء جتنے بھی آئے ہیں یہ اصل میں اپنی قوموں کے اندر ہی سے آئے ہیں، ان کے بھائی تھے، یعنی انہی کے اندر سے تھے، یہ اس سے مراد ہے۔ اور اس کا بعض لوگ جو یہ غلط ایک مطلب نکالتے ہیں کہ بھائی سے مراد یہ کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ بڑے گستاخ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، بڑے بھائی کی طرح درجہ دیتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ سمجھ لیجیے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسولوں کو اپنے بڑے بھائی جتنا درجہ نہیں دیتے، صرف یہ بات کوٹ کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ان کی قوموں کا بھائی کہہ کر یہ اصل میں ثابت کیا ہے کہ یہ انہی کی قوم میں سے تھے، انہی کی نسل میں سے تھے، یہ بھی بشر تھے جیسے وہ بشر تھے۔ اور اس انداز میں تو وہ یقیناً جیسے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں، ہرگز نہیں کہ جیسے میرا بڑا بھائی ہے تو اس طرح نبی اکرم، ایسی بات نہیں۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی خاک کے برابر ہم لوگ نہیں ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہم اور ان کے بھائیوں کے برابر کیسے ہم ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بات اصل میں اس طرح اس کو نہ سمجھا جائے، بلکہ اصل سمجھ اس کے اندر یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی قوم میں سے تھے۔ ایک تو یہ ہمیں ان میں کامن بات نظر آتی ہے، سب نبیوں نے یہی بات کی ہے۔ پھر اس طرح دوسری بات جو سب نبیوں نے کہی ہے کہ وہ یہ کہا کہ فتقوا اللہ واطیعونی، کہ تم اللہ سے ڈرو اور اطاعت میری کرو۔ یعنی ڈرنا اللہ سے ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف کھا جائے کہ قیامت والے دن پکڑنے والا وہ ہے، معاف کرنے والا وہ ہے، اور عبادت جس کی لائق ہے وہ وہی ذات ہے، رب وہی ہے، پالنے والا وہی ہے، اسماء و صفات جو لائق ہیں وہ صرف وہی ہے، اور لیکن اطاعت میری کرنی ہے، یعنی جیسے جیسے میں تمہیں گائیڈ کروں گا اس کو لینا ہے۔ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف قرآن مجید کو، یعنی جو منکرین حدیث ہیں، جو صرف اہل القرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں اور قرآن کو صرف مانتے ہیں۔ اللہ کا تمام نبی یہ کہتے آئے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، لیکن اطاعت میری کرنی ہے۔ یعنی قرآن کریم کی آیت بھی آئے گی تو اس کا مطلب مجھ سے پوچھنا ہے، اور نماز کا حکم آیا تو مجھ سے پوچھ کر چلنا ہے کہ نماز کو پڑھنا کیسے، اپنی طرف سے ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، اور اطاعت میری کرو۔ تو یہ سب قوموں کی، سب نبیوں کی ایک ہی دعوت ہے۔ پھر فرمایا میں تم میں سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں۔ سب نبیوں کا یہی پیغام ہے کہ تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ کسی نبی نے نہیں یہ کہا ہے کہ میں اجر تم سے کوئی مانگتا ہوں، یعنی مجھے کچھ دو۔ کسی نبی نے کوئی چیریٹی، چندہ اس طرح سے نہیں مانگا ہے کہ میں جناب اب تمہارا لیڈر بن گیا ہوں، مجھے چندہ دو اور میں نے تمہارے چندے کے اوپر گزارا کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان ایسا کرتا ہے تو مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کی کہنا مانے، ان کے مطابق بات کرے۔ تو نبی تو اللہ رب العزت کے کہنے کو ماننے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف سے جو دیا گیا ہے اس کو کھانے والے ہیں، اور اللہ سے اجر مانگنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کے حوالے سے بات چلتی ہے، اور لوط علیہ السلام کا قول پیش کیا ہے کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ میں تمہاری اس عمل سے بیزار ہوں۔ فرمایا قال انی لعملکم من القالین، یعنی جو تم کرتے ہو میں اس سے بالکل بیزار ہوں۔ قالین کا مطلب یعنی میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں، اس سے بیزار ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایمان کے اندر درجے ہیں۔ ایک یہ ہے، سب سے بہتر درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کے ساتھ چیزوں کو روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور اگر دشمن اور مخالف اتنے زیادہ زبردست قسم کے ہوں کہ آپ کو وہ کرنے نہ دیں، ہاتھ سے نہ روک پائیں، تو پھر اس کے بعد زبان سے روکیں، اور اس کے بعد اگر وہ بھی نہ کر پائیں تو آخری درجہ یہ ہے کہ انسان دل میں برا سمجھے۔ تو یہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم والے، کیونکہ لوط علیہ السلام کے کہنے کے اوپر آنے والے نہیں تھے، بلکہ خود لوط علیہ السلام کو وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، تو اس کے اوپر لوط علیہ السلام نے آخری دو چیزیں اپنائی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں، یعنی قول کے ساتھ بھی کہہ دیا کہ میں تمہارے سے بیزار ہوں، میں تمہاری اس چیز کے اوپر شریک نہیں ہوں۔ یعنی کم سے کم چیز یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز کو برا سمجھے تو اس کو برا کہے، اور کہنے کے ساتھ ساتھ اس کو پھر دل کے اندر برا سمجھے، اور اس سے بیزاری کا اظہار واضح طور پر کرے، اور یعنی واضح طور پر بول کر کہہ سکتا ہو تو بول کر کہے، ورنہ دل کے اندر بیزاری یہ ہے کہ انسان اس سے بالکل کٹ جائے، ان سے بالکل دور ہو جائے، اور ایسا نہیں ہے کہ انہی کی محفلوں میں بیٹھا رہے، کہے کہ اچھا مجھے پسند تو نہیں ہے لیکن میں بیٹھا انہی کے ساتھ ہوں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا نازل کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین، عالمین کے پرورش کرنے والے، عالمین کے رب کا نازل کیا گیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور اس کو روح الامین کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے۔ جبریل امین اس کو لے کر نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں، اور فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ وہ آپ کے قلب کے اوپر، یعنی آپ کے کانوں کے اوپر یہ قرآن نہیں اتارا گیا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قلب اطہر کے اوپر اس کو نازل کیا گیا ہے، اس کو آپ کے دل کے اوپر، دل مبارک کے اوپر نازل کیا گیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ بلسان عربی مبین، اور اس کو واضح کھلی بہترین عربی کے اندر اتارا گیا ہے، تاکہ اس کے اندر فصاحت و بلاغت اور اعجاز ہو اور لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کا تذکرہ تو پہلی کتابوں کے اندر بھی ہے، آپ وہ کتابیں بھی پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی تذکرہ مل جائے گا۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي اسرائیل، اور اس کی نشانیاں اور اس کے بارے میں علم جو ہے بنی اسرائیل کے علماء کو موجود ہے۔ اور کیونکہ یہ سورہ شعراء چل رہی ہے تو آخر میں اللہ رب العزت نے شعراء کے حوالے سے بھی چند چیزیں بتائی ہیں کہ یہ جو شعراء ہیں، کیونکہ پہلے دیکھیے قرآن کا تذکرہ کر دیا کہ کہیں قرآن مجید کو شاعری کہا جاتا تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شاعر ہونے کا الزام لگایا گیا ہے کہ آپ شاعر ہیں، تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے پہلے تو یہ بتا دیا کہ قرآن کریم کی حیثیت کیا ہے، یہ اللہ کا نازل کیا ہوا،
جبریل امین کا لایا ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر یہ لایا ہوا یہ کتاب ہے۔ اور اس کے بعد شعراء کا تذکرہ کیا کہ شعراء کا جو معاملہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ شیاطین جو ہیں وہ کن کے اوپر نازل ہوتے ہیں، یعنی شیطان بھی اپنا پیغام نازل کرتے ہیں، جیسے اللہ وحی نازل کرتا ہے تو شیطان بھی وحی کرتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم، اور جو شیطان ہیں ہر جھوٹے اور گناہ گار کے اوپر اپنا پیغام بھیجتے ہیں۔ یعنی شیطانوں کی جو شاعری کے اندر بعض اوقات بہت سے شعراء جو ہیں ان کی شاعری کے اندر آپ کو شیطنیت نظر آئے گی، سیکس ہوگا، عورتوں کی باتیں ہوں گی اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں اور بھول بھلائیاں ہوں گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اصل میں شیطان ہر گناہ گار بدکار کے اوپر یہ لے کر آتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کیا وہاں پر فرمایا تھا کہ شیطان کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جبریل امین کے ذریعے دیتا ہے، اور یہاں پر جھوٹے گناہ گار کے اوپر لایا جاتا ہے یہ قرآن اور یہ جو شاعری ہے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور یہ ان کے کانوں کے اندر لائی جاتی ہے، یعنی یہ جو شاعری ہے یہ کانوں کے اندر وہ کچھ چیزیں سنتے ہیں، باتیں ادھر ادھر کی، اور پھر انہیں کو جوڑ مروڑ کر انہیں کو توڑ مروڑ کر نئی بات بنا لیتے ہیں، یہ ان کے کانوں پر آتا ہے، اور اکثر یہ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ میں تمہاری خاطر چاند توڑ کر لاؤں گا، اب کون چاند توڑ کر لائے گا، یعنی صرف جھوٹ، سراسر جھوٹ، تمہاری خاطر مر جاؤں گا، اور اگر تم نہ کرو تو رات نہ ہو، اور تم کہو تو دن نہ ہو، اور اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی باتیں شاعری کے اندر کی جاتی ہیں۔ تو اس میں سب جھوٹ بھی ہے اور سب کانوں کے اندر آتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ پہلے فرما چکا کہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے، تو ان کے اوپر شاعر ہونے کا الزام پھر کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء جو ہیں وہ اکثر ان میں سے جو ہیں وہ بڑے حد سے گزرے ہوئے اور یعنی بڑے ہی یعنی حد سے بہکے ہوئے لوگ اور گناہ گار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ یہ ادھر ادھر وادیوں میں ادھر ادھر کی جگہوں کے اوپر بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں، دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح بیابانوں کے اندر چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ اور وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور وہ اپنی شاعری کے اندر وہ کہتے ہیں جس پہ وہ خود عمل نہیں کرتے، یعنی خود وہاں پہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کر لاؤں گا، وہ بتاؤ بھلا کوئی تم خود توڑ کر لائے ہو؟ کہا جائے گا کہ جناب میں تمہارے لیے فلاں فلاں کر سکتا ہوں شاعری کے اندر، لیکن کیا تم نے خود کبھی ایسا کیا ہے؟ یعنی وہ ایسی باتیں شاعری کے اندر کہتے ہیں جو شاید انہوں نے خود کبھی نہیں کی ہوتی ہیں۔ اور الا الذین آمنوا، لیکن شعراء میں سے اللہ فرماتے ہیں آخر میں کہ کچھ شاعر اچھے بھی ہوتے ہیں، زیادہ تر کی بات تو اوپر بتا دی، لیکن کچھ شاعر ایسے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل کرتے ہیں، وذکروا اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النمل شروع ہوتی ہے، اور سورۃ النمل کا آغاز بھی اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کے ساتھ کیا ہے، قرآن کریم کے تذکرے سے اس سورت کا آغاز کیا ہے، اور شروع ہی میں موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، موسیٰ علیہ السلام جب واپس مدین سے نکلتے ہیں مصر کی طرف، تو وہاں پر کہتے ہیں اپنی گھر والوں کو کہ میں نے آگ دیکھی ہے۔ اور یہاں پر غور کرنے کی بات، اصل نکتے کی بات جو ہم نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ وہاں پر اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں، اہلی ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایک عورت حالانکہ ایک انڈیویجول ہے، ایک فرد ہے، لیکن اس کے اوپر اہل کا یعنی پورے گھرانے کا اطلاق کیا گیا ہے، یعنی اکیلی ایک عورت اصل میں پورے گھر کے برابر ہے، اور یقیناً وہ اپنی ذمہ داریوں کے اندر بھی ایسے ہے، اور پورے گھر کو بنانے والی بھی وہی ہے اور پورے گھر کو بگاڑنے والی بھی وہی ہوتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک اکیلی عورت کے لیے اہل کا لفظ استعمال کر دیا، کیونکہ پوری فیملی کے برابر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا ہے۔ اور اصل میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا گیا ہے، یعنی اس کی بہت بڑی عظمت ہے، یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کے طور پر اور چیزوں کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے علم کو اپنی نعمت کے طور پر تذکرہ کیا ہے، یعنی علم ایک سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العزت کی طرف، اور فرمایا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا فضل ان کے اوپر کیا ہے، بہت سے مومنوں کے مقابلے میں ان کے اوپر ایک بہت بڑا فضل کیا گیا ہے۔ اور اس طرح فرمایا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور پھر داؤد علیہ السلام کو ایک اور بڑی نعمت دی گئی کہ سلیمان علیہ السلام ان کی اولاد کو اللہ نے وارث بنایا ہے، ان کے ملک کا بھی اور نبوت کا بھی، نبوت کے اندر بھی۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، اور انہوں نے کہا، انہوں نے بھی اپنی قوم کے آگے اور کوئی بات نہیں رکھی ہے، کیونکہ ورنہ تو ان کو اور بھی بہت سے اللہ رب العزت نے عجائب دیے تھے، بہت سے اللہ رب العزت نے معجزات دیے تھے،
کہ ان کے ہاتھ میں تانبا جو ہے وہ نرم ہو جاتا تھا اور شیطان ان کے انڈر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انہوں نے اپنے علم کی فضیلت بیان کی ہے، اپنے علم کو پیش کیا ہے اور کہا کہ اے لوگوں، مجھے منطق الطیر، مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے، وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور مجھے ہر چیز اللہ نے عطا کر دی، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت کھلا فضل ہے میرے اوپر اللہ رب العزت کا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیونکہ سورۃ النمل ہے تو چونٹی، نمل کا معنی ہے چونٹی، تو چونٹیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب چونٹیاں جو ہیں وہ بھی اصل میں بارش کی دعا کے لیے نکلتی ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ چونٹی جو ہے اپنی ٹانگوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چونٹیوں کو بھی معلوم ہے کہ ان کا رب آسمانوں کے اندر ہے، اور چونٹیوں کو بھی معلوم ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنی لشکر کے ساتھ یہ بھی دعا کے لیے نکلتے ہیں، اور آگے چونٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ چونٹیاں دعا کر رہی ہیں، تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چونٹیاں بھی آگے اسی طرح دعا کر رہی تھی، تو سلیمان علیہ السلام ان کو روک لیتے ہیں اپنی فوج والوں کو، اور چونٹی بھی کہتی ہے کہ تم لوگ جلدی سے اپنے گھروں کے اندر، بلوں کے اندر چلے جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہی نہ چلے اور ان کی فوج کو، اور وہ ہمیں رون دے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چونٹیوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام ہے اور یہ ان کی فوج ہے، تو اس کا بھی ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اصل میں قوم سبا کا تذکرہ چلتا ہے کہ قوم سبا کے حوالے سے جب ہدہد کو سلیمان علیہ السلام نہیں پاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ کدھر ہے، وہ آ کر قوم سبا کے بارے میں بتاتی ہے اور ان کی عبادت کے طریقے کے بارے میں بتاتی ہے، اور پھر آخرکار سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کے تخت کے بارے میں بتاتی ہے، سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ کون اس کا تخت لا سکتا ہے، اور وہاں پر بھی علم کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہاں پر ایک علم والا جو ہے، یعنی وہاں پر عفریت بھی کہتا ہے کہ میں لے کے آ سکتا ہوں، لیکن ایک جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، علم کی فضیلت بتائی گئی، وہ کہتا ہے کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لا سکتا ہوں، اور وہ لے آتا ہے۔ اور علم کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے کہ عمل سے زیادہ اور دوسری طاقتوں سے زیادہ علم سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور پھر آخرکار ملکہ سبا کو پیغام بھیجا جاتا ہے، میسج جاتا ہے، اور ملکہ سبا اپنی قوم سے مشورہ کرتی ہے، لیڈر سے، اور وہ مشورہ دیتے ہیں کہ لڑنا چاہیں تم لڑ سکتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں، جب اس طرح کے بڑے بادشاہ آتے ہیں تو بڑوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں، چھوٹوں کو بڑا، یعنی پھر ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم تحفہ دے کر بھیجتے ہیں۔ تحفہ دیا جاتا ہے لیکن سلیمان علیہ السلام قبول نہیں کرتے ہیں، اور آخرکار ملکہ سبا وہاں پر آتی ہے، اور وہ جب ان کی کاریگری کو دیکھتی ہے، یعنی ان کا محل اس کے اندر جب آتی ہے تو وہاں پر اپنی جو ہے پنڈلی کے اوپر سے کپڑا اوپر کرتی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید آگے پانی ہے، لیکن اس کو بہترین طریقے سے اس طرح بنایا گیا ہوتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی وہاں پر اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، یعنی لجین، یعنی وہ ایسے بہترین طریقے سے وہ بنا ہوا ہے کہ شیشوں کے ساتھ اور مختلف چیزوں موتیوں کے ساتھ، کہ آج وہ ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے۔ اور اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا کی جائے، ایسا ملک عطا کیا جائے کہ جو کسی کو نہ دیا جائے۔ اور اس حوالے سے ہمارے سامنے ایک اور بات یہ بھی آتی ہے کہ لفظ ملک کے اندر کوئی شر نہیں ہے، لفظوں کے اندر شر اور خیر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے ملک اور ملوکیت جو ہے اس کو خلافت سے برا سمجھانے کے لیے اس لفظ ہی کو بڑا بھدا بتا دیا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اس مملکت کا لفظ اور ملک کا لفظ اور بادشاہت کا لفظ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے لیے، داؤد علیہ السلام کے لیے، سلیمان علیہ السلام وغیرہ کے لیے استعمال کیا ہے، تو لفظ کے اندر کوئی بات نہیں ہے، اصل چیز طرز حکومت ہوا کرتا ہے کہ وہ کیسا ہے، ورنہ بذات خود کسی ملک کے اندر یا خلافت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم لوط وغیرہ کے حوالے سے یہاں پر اگلی آیات کے اندر ذکر کیا ہے، اور ان کا تذکرہ ہم دیگر پہلے صورتوں کے اندر پڑھ آئے ہیں۔ اسی پر اپنی بات کو بس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو پڑھا سنا اس پر اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔